نام بھی آپ سن رہے ہیں۔ حضرات، اتنے علماء کرام ہیں، خاص کر استاد العلماء حضرت علامہ مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی احمد حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، ان کے علاوہ ہمارے بزرگ عالم متحرک عالم دین حضرت علامہ مولانا عمران اشرفی صاحب، اور ساتھ ہی میں ابھی ہمارے بھائی ماشاءاللہ جو پوری ذمہ داری کے ساتھ نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، حضرت قاری نیاز احمد رضوی صاحب۔ ناظم کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے جلسے کو انجام تک لے جانے میں، اور واقعی وہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ میرے پسندیدہ شاعر حضرت مولانا نسیم سحر گیاوی صاحب کو، حضرت خوشتر صاحب کو، بھائی حضرت مولانا نور محمد جامعی صاحب کو آپ نے سماعت کیا۔ زندہ باد۔ نوجوان متحرک خطیب فاضل جلیل حضرت مولانا مفتی تنزیل الرحمن صاحب کا ایک اچھا عمدہ خطاب آپ نے سماعت کیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بیچ حاضر آ گیا ہوں، اپنے ان اساتذہ، اپنے ان علماء، اپنے ان اکابر، اپنے ان مشائخ کی دعاؤں کے سائے میں بیٹھ کر کوشش کروں گا کہ محب گرامی، وقار، نباز قوم و ملت حضرت علامہ مولانا نیاز احمد صاحب قبلہ برکاتی اور ان کے جو بھی رفقا ہیں، جامعہ اشرفیہ مظہر العلوم کے اساتذہ ہیں، اراکین ہیں، ذمہ داران ہیں، انہوں نے میرے نام کے نیچے باریک لفظوں میں ایک عنوان بھی لکھ دیا ہے۔ میری کوشش رہے گی کہ عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جامعہ اشرفیہ کو سرکار غوث العالم شہنشاہ اشرفیہ، تاجدار اشرفیہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے فیضان سے بام عروج تک پہنچائے۔ اللہ کرے کہ یہ حسین ساج جس ساتھ کا آپ نے بھی ملاحظہ کیا، نظارہ کیا، ہم زندگی میں بار بار دیکھتے رہے۔ پروردگار عالم ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وآلہ وآلہ بیتہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات جو لوگ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر اور محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو آتے ہیں یوٹیوبر لوگ، پہلی بات تو یہ طریقہ غلط ہے جس کو ہم نے رائج کر رکھا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، ان کا بھی منشا جلسوں میں آنے کا، سننے سنانے کا نہیں ہوتا ہے، یہ بد نظمی پھیلاتے ہیں۔ وہ بس یہ ہے کہ ڈرامائی انداز میں قصہ کہنے والی لطیفوں کو وہ قید کر لیں، اور وہ بس یہ ہے کہ کسی مشہور شاعر کا مشہور کلام وہ کیمرے میں قید ہو جائے اور اس کو لے کر کے وہ خوب واہ واہی وصولیں، اس کو ذریعہ معاش بنائے، مالی تعاون کا ذریعہ بنائے۔ بہرحال جو لوگ بیٹھے ادب کے ساتھ بیٹھے، جن کو جانا ہو بڑے پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ابھی اٹھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ جلسہ بہت زیادہ وقت تک نہیں چلے گا۔ آپ اتنی دیر بیٹھ گئے، یقیناً پیارے آج کل کہاں لوگوں کے پاس وقت ہے کہ وہ وقت نکال کر دین کے لیے اپنا وقت دے، اسلام کے لیے اپنا وقت نکالے، لیکن یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ یہ اہل سنت و جماعت کا علاقہ ہے، آپ نگاہیں اٹھائیں گے تو دائیں بائیں آگے پیچھے 22 سے لے کر ادھر دالکولہ تک تمام اکثریت میں سنی مسلمان رہتے ہیں، لیکن اتنی بڑی کانفرنس میں بس کتنے لوگ ہیں؟ خیر اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ کمیت کو نہیں دیکھتا ہے، میرا پروردگار کیفیت کو دیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ حضور فرماتے ہیں کہ تیرا رب، میرا رب تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا،
بلکہ تیرا میرا خدا تیرے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو جھانکتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ کون کس نیت سے بیٹھا ہے، کون کس ارادے سے بیٹھا ہے۔ یاد رکھیں پیارے، ابھی ہمارے یہاں ایک بابا چلے ہوئے ہیں جھارکھنڈی صاحب، ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے دیکھا یہ نوجوان عیاشی کرنے کے لیے وہ ہری پور کا بھی حال ہی میں ایک جلسہ تھا، وہاں اتنی تعداد میں لوگ اخیر وقت تک ٹکے رہے۔ ابھی ہمارے یہاں قریب میں بنگال میں ایک جلسہ ہوا، لوگ فجر تک اس کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ ہنستا ہے، ہنساتا ہے، وہ لطیفہ گوئی کرتا ہے، کس سے کہانیاں سناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنی رات جو تم دے رہے ہو، اپنا وقت دین کے لیے نہیں دے رہے ہو، کس سے سننے کے لیے دے رہے ہو؟ کہانیاں سننے کے لیے دے رہے ہو، ہنس اٹھانے کے لیے دے رہے ہو، تسکین نفس کے لیے دے رہے ہو۔ لوگوں محفلوں میں آیا کرو، رسول پاک کی بزم میں آیا کرو، دین کے نام پر آیا کرو، تو ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں، ذکر خدا سننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آیا کرو، تاکہ تمہاری دنیا بھی بدل جائے، آخرت میں انقلاب آ جائے۔ حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی صابر رضا وحید القادری، عظمت قرآن کانفرنس۔ مسلمان ایسے خطیب کو سنتا ہے جو کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جھنڈا کہاں ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ بانس میں جھنڈا۔ ارے یہ کوئی دلیل ہوئی؟ کہتے ہیں حلوہ کہاں ہے؟ ہنسنے ہنسانے کے لیے، استہزاء کے لیے، مذاق بنانے کے لیے دین کو تماشا بنا لیا ظالموں نے۔ یہ قوم تباہ ہو جائے گی جو دین کا مذاق بنائے گی، دین کا تماشا بنائے گی۔ یاد رکھو الحمدللہ جو بھی مراسم اہل سنت ہے، جو بھی معمولات اہل سنت ہے، ان سب پر قرآن اور حدیث میں دلائل موجود ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ اپنا وقت اچھے علماء کو دو، وہ تمہیں دلائل بتائیں گے، وہ تمہیں قرآن بتائیں گے، وہ تمہیں حدیث بتائیں گے۔ لیکن تمہارے اندر یہ کہاں ہے؟ تمہیں تو ہنسنے کا موقع چاہیے، چیخنے کا موقع چاہیے، چلانے کا، مذاق اڑانے کا موقع چاہیے۔ لوگوں ہماری ترجیحات بدل گئی ہے۔ آج حضرت علامہ نیاز صاحب نے عنوان دیا ہے دینی تعلیم سے دوری کا نقصان اور اس کے اسباب و علاج۔ مطلب یہ ہے آج دینی تعلیم سے دور ہونے کا نقصان کیا ہے؟ حضرات آج پورے عالم میں، بھارت میں ہم یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ سیمانچل پڑھا لکھا علاقہ ہے، یہاں پہ تعلیم یافتہ لوگ رہتے ہیں، لیکن ہماری حرکتیں بتاتی ہے، ہمارا کردار بتاتا ہے ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے کسی منہج پر دین کو فائق کرنے کی کوشش نہیں کی، دین کو ہم نے ثانوی درجہ دے رکھا ہے۔ لوگوں جب تک دین کو اول درجہ نہ دو گے، دین کو ترجیح نہ دو گے، دین کو مقدم نہ رکھو گے، اس وقت تک تمہیں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی ہے، تمہارے اندر انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں دین کو سمجھو، دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں جب بندہ دینی تعلیم سے دور ہوتا ہے تو اسے نہ نظم سمجھ میں آتا ہے نہ نسق سمجھ میں آتا ہے۔ جب ایک انسان دینی تعلیم سے دور ہوتا ہے تو وہ تشکیک کی راہ اپناتا ہے، جب ایک انسان دینی تعلیم سے دور ہوتا ہے تو وہ الحاد کی راہ اپناتا ہے، جب ایک انسان دینی تعلیم سے دور ہوتا ہے تو وہ کفر و ارتداد کی آغوش میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، جب ایک انسان دینی تعلیم سے دور ہوتا ہے تو اسے دین سمجھ میں نہیں آتا، حلال و حرام کے مابین امتیاز نہیں کرتا، حق و باطل کے مابین فرق انہیں نہیں سمجھ میں آتا۔ حضرات دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے ہمارا معاشرہ برائی کی کگار پر اور جرائم اور کرائم کا ایک نہ رکنے والا نہ تھمنے والا سیلاب ہمارے معاشرے میں ہے۔ لوگوں یاد رکھیں دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچے آوارہ ہو رہے ہیں، دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہمارے یہاں دین برائے نام دین رہ گیا ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے ہاں دین کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات نہ دین ہم نے اپنے آپ پر نافذ کیا، نہ اپنے گھر ماحول پر نافذ کیا، نہ اپنے معاشرے میں ہم نے دین نافذ کرنے کی کوشش کی۔ آج یہ شکوہ غلط ہے کہ آج ہمیں ستایا
ڈھایا جا رہا ہے, آج ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم پر ظلم کا پہاڑ ڈھایا جا رہا ہے. یہ شکوہ اکثر غلط ہے. اس لیے لوگوں غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. قرآن کہتا ہے یہ جو خشک و تر میں تمہیں فساد نظر آ رہا ہے, یہ بگاڑ جو تم دیکھ رہے ہو, یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, یہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے. مطلب یہ ہے حضرات دین کو ہم نے نافذ نہیں کیا, آج دنیا ہم پر مسلط ہو کر رہ گئی ہے, ظالم ہم پر مسلط ہو کر رہ گیا ہے, آج جبر ہم پر مسلط ہو کر رہ گیا ہے. یاد رکھیں ایک ہی چیز ہے جو تمہیں پناہ دے سکتی ہے, ایک ہی آسرا ہے, وہ دین ہے. دین کے قریب آؤ تو اللہ تمہیں عزت بھی عطا فرمائے گا, دین کے قریب آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وقار کی بھیک عطا فرمائے گا, دین کے قریب آؤ گے تو تم ذلت کی پستی میں رہو گے, اللہ تمہیں ذلت کی پستی سے نکال کر عزت کی بلندی پر فائز فرما دے گا. حضرات شرط یہ ہے کہ مسلمان دین کے قریب آئے, دین کو سمجھے. حضرات یاد رکھیں, میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, ہم آپ مسلمان ہیں. کیا ہے؟ مسلمان ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس مجمع میں شاید ہی کسی کو مسلمان ہونے کا, جو عام لوگ بیٹھے ہیں ان کو ڈیفینیشن معلوم ہو کہ اسلام کسے کہتے ہیں, مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے, اسلام کا مطالبہ کیا ہے, اسلام چاہتا کیا ہے. نہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی, نہ آپ نے کسی کو سمجھانے کی کوشش کی. حضرات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, علم دین سے دوری, علم دین سے دوری کے بہت سے اسباب ہیں, انہی میں سے بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج پیرنٹس, ذمہ دار والدین اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے بچے دین کی تعلیم سیکھیں. اولاً وہ خود ہی دین سے نابلد ہوتے ہیں, دین سے ناشنا ہوتے ہیں, اور نتیجتاً اپنی اولاد کے لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ چند سالہ جو زندگی ہے وہ بہتر طریقے سے گزر جائے, معاشی فراوانی انہیں حاصل ہو, خوشحالی کے ساتھ وہ زندگی گزارے. اس کے لیے وہ دین کو ترجیح نہیں دیتے, دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. یاد رکھو لوگوں, ابھی آپ نے دیکھا کیپٹل آف انڈیا میں, دہلی میں, ایک مولوی مولانا مفتی ندوی نے, جو ہمارے مکتبہ فکر سے نہیں ہے, لیکن یہاں بہت سے نوجوان احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں. لوگوں ہیں ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں, ہم نے ان کی قدر نہیں کی. آج بھی ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں. یاد رکھیں ہمارے یہاں قدر کن کی ہے, ہمارے یہاں عزت افزائی کن کی ہوتی ہے, جو چیختا ہے, چلاتا ہے, جو تقریریں کرتا ہے. ایسے علماء ہے, ایسے علماء کو سننے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا جو باطل کو لاجواب کر دے. ایسے علماء کل بھی ہمارے یہاں تھے, آج بھی ہیں. حضرات کیا ہوا, ایتھیزم, الحاد کے موضوع پر ایک نام نہاد, جن کا نام سن کر ایک مسلمان فریب میں آ سکتا ہے, دھوکے میں آ سکتا ہے کہ نام تو اسلامی ہے, مسلمان کا نام رکھا ہے. لوگوں یاد رکھیں, یہاں سے ایک بات یہ بھی صاف ہو گئی کہ نام کوئی مسلمان کا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. نام بھلے کچھ رکھ لے, انسان مسلمان ہوتا ہے اپنے عقیدے سے, اپنے نظریات سے, قرآن و احادیث کو ماننے سے مومن ہوتا ہے. حضرات یاد رکھیں, نام ہے جاوید اختر. اس ملحد شخص نے, اس بدتمیز شخص نے خدا کے وجود کا انکار کیا, اور تنہا وہ نہیں ہے بلکہ اس طرح کے ہزاروں لوگ ہیں. اور آج جس طور معاشرہ بڑھتا جا رہا ہے, جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں, کوئی بعید نہیں کہ آنے والے وقت میں ہماری نسلوں میں یہ الحاد کر آئے, ہماری نسل الحاد کے قریب ہو جائے اور خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھے. لوگوں اپنی نسلوں کو سمجھائیں خدا ایک ہے, اپنی نسلوں کو سمجھائیں رسول پاک نے کیا پیغام دیا ہے, اپنی نسلوں کو سمجھائیں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے, مصطفیٰ کی حدیث ہمیں کیا کہتی ہے. آپ ذرا یاد رکھیں پیارے, خدا کے وجود پر کوئی دلیل نہیں چاہیے, یہ کائنات خود وجود باری تعالیٰ پر ایک دلیل ہے. یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موجود ہے. حضرات یہ کائنات ایک کریٹر نے بنایا ہے, اسی کریٹر کو خدا کہتے ہیں, اسی کو لوگ پرماتما کہتے ہیں, ایشور کہتے ہیں. لیکن الحمدللہ بہت سے لوگ جن کے ہاں ایشور کا تصور ہے, جن کے ہاں پرماتما کا تصور ہے, جن کے ہاں بھگوان کا تصور ہے, جن کے ہاں خدا کا تصور ہے, تو وہ تنہا ایک ذات کا تصور نہیں ہے, وہ ان کے یہاں 360-36 کروڑ نہ جانے کتنے معبود ہیں. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمیں مصطفیٰ نے یہ بتایا ہمارا تمہارا رب صرف ایک ہے, اور وہ اللہ ہے. اسے رب العالمین کہتے ہیں, اسے ہی خالق کہتے ہیں.
کرتے ہیں اسے ہی خدا کہتے ہیں۔ یاد رکھے لوگوں، ہمارا خدا یہ کائنات خود بتا رہی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فرمایا افلا تعقلون افلا تذکرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تتفکرون، یعنی تم غور کیوں نہیں کرتے، تم دماغ کیوں نہیں لگاتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ لیکن لوگوں، ہمارے پاس عقل ایک ذریعہ ہے، ظاہر ہے، ہمارے پاس حواس خمسہ ہے، قوت سامیہ ہے، قوت لامسہ ہے، باصرہ ہے، اس طرح کی قوت ہے، عقل ہے جس کے ذریعے سے علم کا ادراک ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے علم فہم کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عقل پر کامل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، حضرات قوت سماعت پر کامل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، انسان اپنی بصارت پر کامل بھروسہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے موقع سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے وجود کا پتہ بتانے کے لیے، اپنے عرفان کا جام پلانے کے لیے، اس لیے کہ عقل سے خطا ممکن ہے اور دیگر حواس سے ظاہرہ سے خطا ممکن ہے، پروردگار عالم نے اپنے وجود کا پتہ بتانے کے لیے اس کائنات میں لاکھوں کی تعداد میں نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور آخر میں اپنے حبیب محمد عربی کو جلوہ گر فرمایا، تاجدار کائنات کو جلوہ گر فرمایا، اور رسول ہاشمی نے ہمیں آ کر بتایا کہ خدا ایک ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے۔ ہمارا خدا حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علی رحمت و رضوان کا ایک تصوف کا کلام ہے، فرماتے کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے عالم میں، کیوں اس کی تلاش میں ہوتا ہے گم، وہوا معاکم وہوا معاکم، فرماتے ہیں کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو، کیوں اس دنیا میں گم ہو رہے ہو، اپنے خدا کو کہاں تلاش کر رہے ہو، تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ اور خدا نے کہا بھی نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندو ہم تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو خدا ہم سے قریب ہے، ہم سے قریب ہے۔ لوگوں، خدا کا عرفان کیسے حاصل ہوگا؟ تو علم سے ہوگا۔ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں، رسول ہاشمی مکے کی زمین پر جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ، آپ سیرت پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ رسول ہاشمی جس زمانے میں اس کائنات میں قدم رنجا ہوتے ہیں، مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ ذرا کوئی مکے کی تاریخ پڑھ کر بتائے، کوئی عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، کوئی کائنات کی تاریخ، اتہاس اور ہسٹری اٹھا کر دیکھے، انہیں سمجھ میں آئے گا مکے کی زمین پر قبائلی عصبیتوں کی بنیاد پر قتل و خون ریزی کا معاملہ گرم تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ظلم، کرپشن، زیادتی، ناانصافی اور مساوات کا کوئی ناانصافی عام تھی، مساوات کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی، بیواؤں کے حقوق پائمال کیے جا رہے تھے۔ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں جہالت ہے، جہاں تاریکی ہے، جہاں ظلمت ہے، جہاں وحشت ہے۔ رسول پاک پر جو پہلی آیت نازل ہو رہی ہے، اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم آپس میں قتل و قتال مت کرو، اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ سود حرام ہے، زنا کے قریب مت جاؤ، اس میں سب سے پہلے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آپسی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، تمہارے معاملات کا معیار کیا ہو۔ ذرا یاد رکھیں علم کی کیا اہمیت ہے۔ اس پراگندہ ماحول میں، گھناونے ماحول میں، اس جہل اور تاریکی کے ماحول میں سب سے پہلا حکم جو خدا کا آتا ہے وہ یہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے پیدا کرنے والے رب کے نام سے پڑھیے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے، قرآن کی یہ آیت خدا کا یہ ارشاد بتا رہا ہے کہ جب پڑھو گے، جب علم آئے گا، جب علم آئے گا تو جہالت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو بھی برائیاں ہیں ان سب کا سبب جہالت ہے، ریزن جہالت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے جب تمہارے پاس علم ہوگا تو ایک دوسرے کے حقوق تمہیں سمجھ میں آئیں گے، جب تمہارے پاس علم ہوگا تو تمہیں عدل کا معنی سمجھ میں آئے گا، جب تمہارے پاس علم ہوگا تو تمہیں تمہارے رب کا عرفان حاصل ہوگا، جب تمہارے پاس علم ہوگا
ہوگا تو تم جانو گے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اس لیے جو پہلی آیت نازل ہو رہی ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہے، لیکن آج قوم مسلم تعلیم میں بہت پیچھے ہے۔ بس اللہ ہے، یاد رکھو جب تک قوم مسلم نے تعلیم کی طرف توجہ دی، میں آپ کو بتاؤں بہت سے غیر مسلموں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ جارج ساٹن نام کا ایک اسکالر جو غیر مسلم ہے وہ کہتا ہے 8ویں صدی سے لے کر 11ویں صدی تک جو بھی کائنات میں اس کرۂ ارض پر علم فضل کی خیرات تقسیم ہوئی ہے، لوگوں کے سامنے ذرائع ابلاغ ملے ہیں، لوگوں کو جدید ایجادات کا پتہ ملا ہے، یاد رکھو وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب مسلمانوں کے بدولت ہے، یہ عربوں کے بدولت ہے۔ حضرات یاد رکھیں یہی 8ویں صدی، 9ویں صدی اور 1000 صدی کا زمانہ آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کے پاس اسپین میں غرناطہ ہے، آپ کے پاس اسپین میں قرطبہ ہے، الحمرہ ہے، آپ کے پاس بغداد میں جامعہ نظامیہ جیسا عظیم ادارہ ہے، آپ کے پاس کیا نہیں ہے۔ لوگوں علم کی بنیاد پر مسلمان 1000 سال تک دنیا میں حاکم بن کر رہا، حکومت کرتا رہا، سلطنت کرتا رہا، دنیا کو علم کی خیرات تقسیم کرتا رہا، لیکن جو ہی مسلمان علم سے تہی دامن ہوا، علم سے بے توجہی برتا، علم سے غفلت برتنے لگا، علم سے دور جانے لگا، مسلمان پست ہوتا ہوا چلا گیا، مسلمان ذلیل ہوتا ہوا چلا گیا، مسلمان رسوا ہوتا ہوا چلا گیا۔ یاد رکھو علم کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن نے یہاں تک کہا قل هل يستوي الذين لا يعلمون يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں۔ علم کی اہمیت یہ ہے کہ جو جانکار ہے اور جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں میرے بھائی، آپ مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان جسم روح کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ مفتی صاحب قبلہ، ادھر مفتی صاحب قبلہ، یہ علماء آپ کو بتائیں گے۔ یہ حضرت مولانا مفتی شاداب صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں، مفتی صلاح الدین صاحب آپ ادھر بیٹھے ہیں۔ آپ ان سے کہیں گے انسان کی تعریف کیا ہے، یہ آپ کو کہیں گے انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ حیوان ناطق کو کہتے ہیں۔ ہاں یہ منطقی تعریف ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، انسان بولنے والا جانور ہے، لیکن انسان جسم روح کے مجموعے کا نام ہے۔ کیا ہے؟ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ حضرات جب تک جسم میں روح ہے تب تک جسم سلامت ہے، اور روح نکل گئی تو جسم کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ خود قبرستان جا کر قبر کھودنے کے بعد اس جسم کو مٹی کے نیچے دبانے میں تاخیر نہیں کرتے، آپ دبا دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جسم بیمار ہوتا ہے نا میرے بھائی، جسم بیمار ہوتا ہے نا، جسم کو کبھی کورونا لاحق ہو جائے، جسم ایڈز کا شکار ہوتا ہے، جسم کینسر کا شکار ہوتا ہے، جسم میں 1000 اقسام کی بیماریاں آج دنیا میں پیدا ہو گئی ہے، 1000 طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہے، جسم مفلوج ہو جاتا ہے، جسم ناکارہ ہو جاتا ہے، آپ اس کا علاج کرواتے ہو۔ یاد رکھیں میرے پیارے، جسم کی بیماری یہ ہے کہ جسم کو کینسر ہو جائے، جسم کو ایڈز لاحق ہو جائے، جسم کو اور کوئی مرض مہلک لاحق ہو جائے، وہی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ اور روح کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے تو میں آپ سے بتانا چاہوں گا، روح کی سب سے بڑی بیماری جہالت ہے۔ اس لیے کہ جب روح جاہل ہوگی، جہالت کی بیماری میں کفر اپنی جگہ بنائے گا، شرک انسان مشرک بنتا ہوا نظر آئے گا، انسان مرتد بنتا ہوا نظر آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ روح کا علاج کرنا ہے تو آپ علم حاصل کریں، اور علم کی اہمیت رسول گرامی وقار نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال نبی علیہ السلام۔ نبی فرماتے ہیں علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں، محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ کون سے علوم مراد ہے تو کہتے ہیں سب سے پہلے اعتقادیات کا علم ہے، یعنی آپ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کا نظریہ کیسا ہونا چاہیے خدا کے تعلق سے، مصطفیٰ کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے۔ مسلمان تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرات یہ عقیدہ سیکھنا، علم سیکھنا، اس لیے کہ خدا کو مان لینا کافی نہیں ہے۔ یہ مفتی صاحب نے مناظرہ کیا، بہت اچھی بات ہے، قابل مبارک بات ہے، لیکن خدا کو ماننے کے ساتھ یہ بھی ماننا
ماننا ضروری ہے کہ ہمارا خدا پاک ہے اور بے عیب ہے۔ حضرات بعض لوگوں نے خدا کو تو مانا لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی الزام رکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ۔ لیکن سنیو، تمہارا ہمارا خدا وہ ہے جو موجود تھا، موجود ہے اور موجود رہے گا۔ اس کی ذات واجب الوجود ہے، قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے اور وہ تمام عیب سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے۔ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ خدا کے لیے محالات میں سے ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے بعض چیزیں محال کر لی ہے، انہی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات اعلی حضرت فرماتے ہیں مگر خدا پہ جو دھبا دروغ کا تھوپا، یہ کس لعین کی غلامی کا داغ لے کے چلے۔ پڑی ہے عادت اندھے کو شوربے ہی سے کھانے کی، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاگ لے کے چلے، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاگ لے کر چلے۔ حضرات خدا موجود تھا، سب سے پہلے یہ عقیدہ بنانا ہوگا ہمارا خدا ایک ہے، اللہ احد، اللہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ مطلب یہ ہے ہمارا خدا وہ ہے جو بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے ہمسر ہونے کی طاقت نہیں رکھ سکتی ہے، برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے۔ حضرات ہمارا خدا وہ پاورفل خدا ہے، اس نے کن کہا تو کائنات وجود میں آ گئی، ہم وجود میں آ گئے، تم وجود میں آ گئے۔ یہ سارا نظام ہستی وہی چلا رہا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں خدا جب نظام کائنات چلا رہا ہے، خدا بندوں سے پیار فرمانے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، پھر ظلم کیوں ہوتا ہے، پھر جبر کیوں ہوتا ہے، پھر جگہ جگہ پہ حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیں خدا نے آپ کو دارالامتحان میں بھیجا ہے۔ کہاں بھیجا ہے؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالاسباب ہے، اور اللہ نے آپ کو فری ویل دے کر بھیجا ہے، اختیار دے کر بھیجا ہے، قدرت دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور محض پیدا نہیں کیا۔ یاد رکھیں آج اگر غزہ میں وہ اسلام کے شہزادے شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، تو لوگوں وہ ہمیں ایک طرف یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں ایمان ہماری طرح مضبوط کرو، عقیدہ ہماری طرح مضبوط کرو، جان چلی جائے لیکن دین کا سودا نہ ہو پائے، ایمان کی روح نہ جا پائے۔ جہاں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں وہی حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی خدا کو مرید الزام ٹھہرائے کہ خدا انہیں کیوں نہیں بچاتا، تو آپ یہ پیغام دے دیں خدا نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، فری ویل دے کر بھیجا، اختیار دے کر بھیجا۔ جو کچھ فلسطین اور غزہ میں ہو رہا ہے یہ آزادی کا غلط فائدہ اسرائیلی گنڈے اٹھا رہے ہیں، یہ ناجائز اولاد ہے، اس فری ویل کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور غلط استعمال کر رہے ہیں۔ لوگوں خدا نے ہمیں اختیار دیا، ابھی ہم یہاں جلسے میں نہ آ کر اگر چوری کرنے کے لیے چلے جاتے، ڈاکہ زنی کرنے کے لیے چلے جاتے، خدا نے آپ کو اختیار دے کر بھیجا۔ آپ کوئی دینی کام نہ کر کے ابھی شراب کے نشے میں مست ہوتے تو لوگوں کیا خدا ذمہ دار ہے؟ نہیں، خدا نے تو بتا دیا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور ہم نے تمہیں مجبور محض بھی نہیں بنایا اور مختار کل بھی نہیں بنایا۔ ہاں تمہیں ہم نے آزادی دی ہے، لیکن اس آزادی کا استعمال درست طریقے سے کرنا، صحیح طریقے سے صحیح وے پر کرنا۔ اگر اس آزادی کا صحیح استعمال تم کرو گے تو بدلے میں خدا تمہیں جنت عطا کروں گا، اور غلط استعمال کرو گے تو جہنم تمہارے انتظار میں ہے، پھر جہنم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مخدوم پاک، دشتی دستار بندی، قرآن پیغامی قرآن کانفرنس، عظمت قرآن کانفرنس، جملہ علماء اہل سنت، سامعین اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے خدا مختار کل قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو روک دے لیکن خدا کبھی کبھی ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ اس لیے ظالموں کی ترقی دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے کہ یہ ظالم ہے، جابر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، حلال و حرام کو نہیں سمجھتا لیکن زمانے میں ترقی کر رہا ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا چند کی چاندنی ہے، انسان کی سانس کب رک جائے، دم گھٹنے لگے، انسان کی روح پرواز
نماز کر جائے. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت ایک موقع سے کہا ظالم ظلم کرتا ہے, اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا, خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. ذرا اس لمحے کو یاد کرو تمہیں سمجھ میں آئے گا. حضرات بہرحال عقیدے کا علم ہونا چاہیے, رسول پاک کی رسالت کا علم ہونا چاہیے. رسول کو ماننے والے بہت ہیں, اپنے آپ کو اہل قبلہ کہتے ہیں, کلمہ کو کہتے ہوئے لوگ نہیں تھکتے, لیکن رسول کے ماننے میں بھی فرق ہے. بعض نے رسول کو مانا تو اپنی طرح کہہ کر مانا, اپنے جیسا کہہ دیا, لیکن سنیو تمہارا ایمان ایسا ایمان ہے کہ تم نے مصطفیٰ کو مانا ہے تو اپنی طرح نہیں مانا ہے, خیر البشر مانا ہے. حضرات مصطفیٰ کو مانا ہے تو رب کا حبیب کہہ کر مانا ہے, اپنا طبیب کہہ کر مانا ہے. حضرات مصطفیٰ کریم کی ذات بڑی عظیم ذات ہے, تو سب سے پہلے عقیدے کا علم ہونا چاہیے. حضرات اس لیے کہ دین رہے گا, ایمان رہے گا, عقیدہ رہے گا تو سب کچھ رہے گا, ٹھیک رہے گا. بابو یہ پیسے آپ بچے ہو یار, آپ لوگ لا کر دیتے ہو. بہرحال میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے, تابناک فرمائے. حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں علم سے دوری کا نتیجہ یہ ہے انسان ملحد بن رہا ہے. علم سے دوری کا نتیجہ یہ ہے ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں صرف عزت کا سودا نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنے دین کا سودا کر رہی ہے, ایمان کا سودا کر رہی ہے. آئے دن آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بیٹی اپنے گھر سے باہر نکلی اور کسی غیر مسلم کے فریب کا شکار ہو کر دامِ تصویر میں آ کر اپنے گھر کی عزت بھی اچھال گئی اور دین و ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی. یاد رکھو لوگوں, اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا. اگر اپنی بیٹیوں کو ہم بچپن ہی میں سمجھا دیں, میری بیٹیاں اپنی بہنوں کو ہم سمجھا دیں تمہارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ تمہارا دین ہے, ایمان ہے, ان کا عقیدہ ان کی گھٹی میں پلا دیں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہنیں اور بیٹیاں فاقہ کر تو لے گی لیکن عزت کا سودا نہیں کرے گی, دین کا سودا نہیں کرے گی, ایمان کا سودا نہیں کرے گی. اس لیے گارجین جو پیرنٹس ہیں, ذمہ دار ہیں, انہیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. حضرات تم ہو, ہم ہیں, سب ہیں. میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں, عقیدہ توحید کو ہی آپ لے لیں, کتنا عظیم عقیدہ ہے اور کس قدر حساس عقیدہ ہے. ذرا آپ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. کون ہے حضرت یعقوب علیہ السلام؟ اللہ کے پیغمبر ہے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا, اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب کا خاندان نبوی خاندان ہے, اس میں کئی نبی ہوئے ہیں. بچوں کو بلانے کے بعد کہا کہ ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, کس کی عبادت کرو گے؟ کیا کوئی مسلمان غیرت مند ہے جو اپنے بچوں کو نزاع کے عالم میں بلا کر انہیں دین سمجھائے, ایمان سمجھائے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے, اپنے خالق کی عبادت کریں گے. ایک نبی کو ایمان کی اتنی فکر ہے, سمجھ میں آیا انسان کو ایمان کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے, ایمان کے معاملے میں غیرت مند اور خوددار ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں حضرت لقمان کا ایک بڑا نام ہے, یہ حکیم ہے, اور بعض لوگوں نے یہ تو اللہ کے مقرب ہے ہی ہے بلکہ نبی ہونے تک کا قول ملتا ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں, یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. مطلب یہ ہے بڑوں کو فکر ہے لیکن ہمیں اپنے دین کی فکر نہیں, ایمان کی فکر نہیں, اپنے عقیدے کی فکر نہیں. اور جب بندہ ایمان اور عقیدے کا خیال نہیں رکھتا تو اس کے ایمان کا ضائع ہونا یقینی ہو جاتا ہے, عقیدے کا خراب ہونا یقینی ہو جاتا ہے. مسلمانوں یہ پیغام لے کر جاؤ, ہم ہر گوشے پر, ہر موڑ پر, شاہراہ حیات میں, زندگی کی ہر سانس میں, ہر پل میں اپنے دین کی فکر کریں گے, اپنے ایمان کی فکر کریں گے, اپنے عقیدے کی فکر کریں گے. حضرات یہ عقیدہ توحید ہے, ہم ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے نا منقول, وہ کہتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. وہ کہتے ہیں اے زمین و آسمان کے بنانے والے,
زمین و آسمان کے بنانے والے، میرا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، مجھے حالت اسلام میں موت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ ایک نبی کی دعا ہے، لیکن آج کا نوجوان عیاشی کرنے سے انہیں فرصت ملے، شراب کے اڈے آباد کرنے سے انہیں فرصت ملے، زناکاری اور بدکاری اور طوائف خانوں کے چکر کاٹنے سے انہیں فرصت ملے تو انہیں دین سمجھ میں آئے، ایمان سمجھ میں آئے۔ یاد رکھنا یہ سب کے سب نحوست ہے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ یاد رکھو اگر تمہیں ان چیزوں سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ تعلیم ہے، وہ علم مصطفیٰ ہے، وہ دین مصطفیٰ ہے، وہ قرآن ہے اور وہ مصطفیٰ کی حدیث۔ اس لیے لوگوں بہت اچھے، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، مذہب اسلام، عظمت اسلام، رفعت اسلام، بلندی اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب سے پہلے انسان عقیدے کا علم سیکھے، پھر عبادات، اوامر و نواہی کو جانے۔ کیا؟ اوامر و منشیات و منکرات کو جانے۔ اللہ نے کن چیزوں سے روکا ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، انسان کی تخلیق کا مقصد اور غایت کیا ہے، یہی ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، خدا کہتا ہے، لیکن یہ عبادت ہوگی کیسے، یہ عبادت ہوگی کیسے؟ گاڑی تو ہے لیکن گاڑی چلے گی کیسے، گاڑی چلے گی کیسے؟ تو مسلمانوں عبادت جیسے گاڑی چلے گی تو ڈرائیور سے اور پیٹرول سے آگے بڑھے گی، ایسے ہی عبادت ہوگی تو عبادت قرآن سے ہوگی، مصطفیٰ کی حدیث سے ہوگی، علم سے عبادت ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں پہلے علم حاصل کرو، اور رسول پاک نے تو تمہیں ترغیب دیتے ہوئے، شوق دلاتے ہوئے فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، علم سیکھو اگرچہ تمہیں امریکہ جانا پڑے، علم حاصل کرو اگر تمہیں برطانیہ جانا پڑے، علم حاصل کرو اگر تمہیں جاپان جانا پڑے، علم حاصل کرو اگر تمہیں بغداد جانا پڑے۔ کیا مطلب ہے؟ علم کی اہمیت یہ ہے، اور رسول پاک نے یہ مجزہ بھی سنایا، نبی فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ گھر لوٹ آئے، واپسی ہو جائے۔ علماء لکھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا مطلب؟ وہ جہاد کی منزل میں رہتا ہے، جہاد کے سفر میں رہتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اللہ کی راہ میں رہنے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے وہ جنت کے سفر میں رہتا ہے، جنت کے راستے میں رہتا ہے۔ جب بندہ حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حضرات علم کی یہ اہمیت ہے حضرات، اس لیے تو نبی فرماتے ہیں من سلکا طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جو علم کی تلاش میں راستہ طے کرتا ہے، راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ علم کی اہمیت آپ سمجھنا چاہتے ہیں، جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ علم و ایمان والوں کا درجہ بڑھاتا ہے اور علم والوں کا درجہ بڑھاتا ہے۔ علم کی اہمیت، علم کی اہمیت یہ ہے جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ارے اللہ کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں اپنے رب سے جن کے سینوں میں علم ہوتا ہے، جن کے پاس علم کی روشنی ہوتی ہے، علم کا نور ہوتا ہے۔ حضرات جب علم کا نور ہوگا تو اللہ کی خشیت کے جلوے ہوں گے۔ جب علم کا نور ہوگا تو بندہ عبادت سلیقے سے کرے گا، لیکن علم کا نور نہ ہو تو اس بے علم کی مثال میں آپ سے عرض کر دوں، بے علم اندھا ہے، بے علم نابینا ہے، بے علم جاہل کوڑا ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ حضرات اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، کوئی انسان رات کے اندھیرے
اندھیرے میں کسی باغیچے میں لکڑیاں چننے کے لیے جائے، رات کی تاریکی ہے اور ان کے ساتھ لائٹ نہ ہو، ان کے ساتھ ٹارچ نہ ہو، ان کے ساتھ روشنی نہ ہو، تو اس تاریکی میں وہ کیا کرے گا؟ گرے گا، پڑے گا، جو سمجھ میں آئے گا اسے اٹھا کر اپنے دامن میں سمیٹے گا۔ حضرات صرف لکڑیاں نہیں آئے گی، اس میں پتھر بھی آئیں گے، کوڑے کرکٹ بھی آئیں گے، اس میں غلاظتیں بھی آئیں گی، اس میں نجاستیں بھی آئیں گی۔ مطلب یہ ہے خالص لکڑیاں جمع نہیں کر سکتا اگر لائٹ لے کر نہیں گیا۔ اگر کوئی بندہ رات کی تاریکی میں لائٹ لے کر اپنے ساتھ گیا ہے لکڑیاں چننے کے لیے تو خالص لکڑیاں اٹھا کر لائے گا۔ ایسے ہی جب انسان علم کی روشنی میں عمل کرے گا تو صحیح عمل کرے گا، اور جب علم نہیں ہوگا تو عمل تو کرے گا لیکن اس عمل میں خالصیت نہیں ہوگی، شفافیت نہیں ہوگی۔ وہ چاہے گا جیسے چاہے گا۔ اسلام کیسے قیام کا تقاضا کر رہا ہے، رکوع کا تقاضا کر رہا ہے، سجدے کیسے اسلام کو مطلوب ہے، وہ بندہ ایسا سجدہ نہیں کر سکتا، ایسے رکوع نہیں کر سکتا، ایسا قیام نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں، انسان کو اس کا علم بھی سیکھنا ضروری ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ حضرات علم سیکھیں اور علم کو اپنے گھروں پر نافذ کریں، اپنے خاندان کو علم کی روشنی میں سمجھائیں، اس لیے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اس کائنات کے فنا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ میزان عمل میں ہمارے اعمال کو تولے گا، خدا کے حضور ہمیں پیش ہونا ہوگا۔ مسلمانوں آج ہی سے تیار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ دینی تعلیم سے دوری کے بہت سے اسباب ہیں، بہت سے ریزن ہیں، بہت سے وجوہات ہیں۔ حضرات ان میں سے والدین کی غیر ذمہ داریاں ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ آج دینی تعلیم حاصل کرنے والے کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والوں کی تحقیر کی جاتی ہے، تذلیل کی جاتی ہے۔ حضرات ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ علماء کی تنخواہیں معمولی ہوتی ہے، ایک عالم کو 5,000 کی تنخواہ دی جاتی ہے، 8,000 10,000 دے کر اس عالم کو 24 گھنٹے ہم اپنے کاموں میں معمور رکھتے ہیں، اس عالم سے کام لیتے ہیں، ذمہ داریاں انجام دینے کا آدیش دیتے ہیں۔ ایک عالم کے ذمہ نہ جانے کتنا کام ہوتا ہے، اور تنخواہ کیا وہی 5,000، وہی 8,000، وہی 10,000۔ وہی ایک سامنے کا انسان جب دیکھتا ہے ایک مولوی قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہا ہے، ایک مہینے کے بعد 8,000 10,000 کی تنخواہ لے رہا ہے اور اس پہ اپنی زندگی کا گزارا کر رہا ہے، تو دوسرا انسان وہی سے اپنا قدم پیچھے کر لیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کچھ بھی بنا لے لیکن عالم نہیں بنانا ہے، مفتی نہیں بنانا ہے، اس لیے کہ عالم بنے گا تو 8,000 10,000 میں کیسے گزارا کرے گا۔ لوگوں جاگو، آج یہ سیمانچل میں ہر دن جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں کا میں قائل نہیں ہوں۔ جلسے ہو، جلسوں کا نظام بدلنا چاہیے، جلسے ہو، جلسوں کا مزاج بدلنا چاہیے۔ یہ جلسے تماشے کے آگے نہ بنائے جائیں، جلسوں میں 50,000 کی بھیک دے کر خطیب اور شاعر نہ بلائے جائیں۔ جلسے کرو تو دین کے لیے کرو، اسلام کے لیے کرو، سنیت کے لیے کرو، اصلاح کے لیے کرو، فلاح کے لیے کرو۔ حضرات جلسوں سے زیادہ ضرورت کی ہے۔ میں قاری نیاز صاحب جب یہاں آیا بہت اچھے دیکھا یہ جامعہ اشرفیہ مظہر العلوم جو ادارہ ہے الحمدللہ وہ لوکیشن ہے اور وہ سینٹر جگہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جامعہ اشرفیہ ہے، بغل میں تنظیم المسلمین ہے اور بھی بہت سے ادارے ہیں۔ لوگوں ان اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان اداروں کا تعلیمی گراف آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی طرف اپنے بچے کو مائل کرنے۔ اور پیارے ایک وجہ یہ بھی ہے حضرت، ایک تو تنخواہیں کم ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم مدارس میں بچوں کو آج کے تقاضوں کے اعتبار سے سہولیات نہیں دے پاتے ہیں، رعایتیں نہیں دے پاتے ہیں، نہ استنجا کھانے کا صحیح پتہ ہے، نہ بیٹھنے کے لیے صحیح روم ہے، نہ قیام کے لیے صحیح حجرہ ہے، نہ کھان پان ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب ہمارے بچے مدرسوں میں کیوں جائیں گے؟ ایک امیر باپ کا بیٹا جو گوشت پلاؤ کھا کر آیا ہے وہ کیا جائے گا مدرسے میں دین سیکھنے کے لیے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ مدرسوں کو بستی سے نکالے ہم اور عصری دانشگاہوں کی طرح اسے بھی چمکا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ دنیا والے مدرسوں سے قریب ہو، دین سے قریب ہو، اسلام سے قریب ہو، اچھا سا روم کا انتظام ہو، اچھا سا مطلب یہ ہے کہ ماڈرن طریقے سے یہ جو آج کے دور میں جو تقاضے ہیں ایک ان کے لیے اچھی رہائش،
इख्तिताम और क़याम का इंतजाम हो, ताकि हमारे बच्चे दीन से दूर न भागे। हज़रात, ये 3-4 चीजें हैं। उसके अलावा भी आज हमारे बच्चे, अच्छा बहुत से बच्चे मदरसों में पढ़ भी लेते हैं तो काबिल नहीं होते। उसके काबिल न होने के नतीजे क्या है कि अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से 90 बच्चों की ख्वाहिश होती है हम भी मुकर्रिर बन जाएं, हम भी शायर बन जाएं। उसकी वजह क्या है? इसलिए वो नदवी जैसा आलिम नहीं बन पाता है, इसलिए वो शामी जैसा आलिम नहीं बन पाता है, इसलिए वो हमारे अकाबिर की तरह इल्म नहीं सीख पाता। इसलिए जो बच्चे के दिमाग में एक बात बैठी रहती है कि हमें मुकर्रिर बनना है, हमें शायर बनना है, बच्चे से प्यार से पूछ लिया जाए, बेटा खतीब क्यों बनना चाहता, शायर क्यों बनना चाहता, नकीब क्यों बनना चाहता, तो देखता है सीमांचल में एक जलसा हुआ, एक खतीब साहब आए, उसे 60,000 का नजराना दिया गया, एक शायर साहब आए, उसे 50,000 का नजराना दिया गया। अब यहीं से मामला बिल्कुल बिगड़ गया। वो बच्चा सोचता है अच्छा आलिम बनूंगा तो नहीं समझ में आता क्या मिलेगा, मुकर्रिर बन जाऊंगा तो लोग फ्लाइट से बुलाएंगे भी, 50,000 का नजराना भी देंगे। याद रखें, खुतबा और शोरा बाद में है। याद रखें, आज अगर कोई खतीब तकरीर करता है, कोई शायर शायरी करता है, तो ये कहीं और का प्रोडक्ट नहीं है, उन्हीं मदारिस से पढ़ा हुआ है। ये बाद में है। मदरसा चलाने वाले असातिज़ा और वहाँ के जिम्मेदारान पहले है, वहाँ के टीचर पहले है। असातिज़ा को खुश रखो, उनकी खिदमत करो ताकि अच्छे प्रोडक्ट मंजर पे आए। यही नहीं, आज हमारा ख्याल क्या हो गया है, हम सोचते हैं आज लिबरलिज्म, मॉडर्न तालीम और तहजीब की तरफ आज हमारे अंदर बहुत से, और अफसोस तो यह है कि हम दुनियादार बन रहे हैं, लेकिन प्यारे यहाँ भी नाकाम है। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में तो भेजे, लेकिन आज इस इलाके में कितने बच्चे होंगे जो IPS बने हो, जो ऑफिसर बने हो, जो डॉक्टर बने हो, जो इंजीनियर बने हो। मतलब यह है हम यहाँ भी अपने बच्चों को नाकिस रखते हैं। लोगों, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, IPS भी बनाओ, जज भी बनाओ, लिबरल भी, लॉयर भी बनाओ, लेकिन याद रखना इन तमाम से पहले उन्हें दीन सिखाना, ताकि डॉक्टर बनकर कौम का मसीहा बने, हमदर्द बने, दीन की तबलीग करता हुआ नजर आए, इस्लाम की तबलीग करता हुआ नजर आए। यही पैगाम है। दीनी तालीम से दूरी का नतीजा आज बेहयाई की सूरत में हम देख रहे हैं, बदअमली की सूरत में देख रहे हैं, कुफ्र इर्तिदाद की सूरत में हम देख रहे हैं। लोगों, अगर बचाना है तो दीनी तालीम हासिल करें। याद रखें, मदारिस ने हमें क्या नहीं दिया। डॉक्टर इकबाल, मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा है, वो बात आज मुझे याद आई। मैं देख रहा था डॉक्टर इकबाल से अहमद शुजा साहब जिक्र करते हैं। कौन? अहमद शुजा साहब। वो कहते हैं कि डॉक्टर इकबाल से एक मजलिस में मैंने कहा था, ये मदरसे इतना ही छेड़ा था। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ए अहमद शुजा, जब मैं जवान था मेरा दिल भी यही कहता था, मेरी ज़बान भी यही कहती थी, मेरा अरमान भी यही था कि ये झोपड़ियां, ये छोटे छोटे मदरसे, इन्हें खत्म कर दिया जाए और मुसलमान आला तालीम हासिल करें और आला तालीम की बुनियाद पर वो यूरोप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिंदगी जीने का हुनर सीख जाए। मैं भी यही चाहता था, लेकिन कहते हैं ए अहमद शुजा, क्या तुमने नहीं देखा स्पेन में आज कुर्तबा के अलावे इस्लामी कोई निशानी नहीं है। वहां स्पेन में गरनाता अलहमरा, इन चीजों के अलावे कुछ भी नहीं है। अगर हिंदुस्तान से भी मदारिस को खत्म कर दिया जाए तो हिंदुस्तान में हमारे पास ताजमहल और लाल किला के अलावे कुछ नहीं बचेगा। आज हमारी तहजीब दम तोड़ गई। अगर इस्लाम की रूह बाकी रखनी है तो इन मदारिस को, इन मराकिज को, जहां दीन की तालीम होती है, इन्हें महफूज किया जाए, इनकी हिफाजत की जाए, इन्हें तरक्की दी जाए, ताकि दीन महफूज रहे, ईमान महफूज रहे, अकीदा महफूज रहे। हज़रात, मदरसों से काल अल्लाह की सदा आ रही है, काल रसूल की सदा आ रही है। इसलिए लोगों, अपने मदरसों की हिफाजत करें और मदरसों को फरोग दें। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है और ये मदरसे का रिश्ता वहां से मिलता है। कहां से मिलता है? कहां से? हुजूर ने सबसे पहला मदरसा दारे अरकम में कायम फरमाया था, फिर सुफ़े नबवी में सहाबा बैठा करते थे, फिर एक सिलसिला चल पड़ा, आज इस्लाम हम तक पहुंचा। परवरदिगार
عالم ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں علم سے زیادہ علم کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مدارس مساجد کی حفاظت فرمائے، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، ورنہ موجودہ وقت میں کیا نہیں ہو رہا ہے۔ آخری بات عرض کروں، آج شرکیہ کفریہ جملوں کو، افعال کو، اقوال کو، کردار کو تعلیم کا نظام بنایا جا رہا ہے۔ کہیں وندے ماترم کے نام پر، کہیں سوریہ نمسکار کے نام پر، طرح طرح کے نام پر، جبکہ ایک سیکولر ملک کی تعلیمی پالیسی یہ نہیں ہونی چاہیے، تعلیمی نظام یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہنے کو یہ ملک سیکولر ہے، ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، لیکن اس ملک میں ہمیں کفر بکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، شرک بکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ تمہیں مسلمان بن کے رہنا ہے اور مرنا ہے تو اسلام کی حالت میں مرنا ہے، مسلمان بن کر جانا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے جہاں کے آئین نے، دستور نے ہمیں آزادی مذہب کا حق دیا ہے، اس لیے ہم پر جبر نہیں کیا جائے، ہم وہی کریں گے جس کی اجازت ہمیں اسلام دیتا ہے، قرآن دیتا ہے۔ حضرات کیوں ہم پر جبر کیا جائے گا، کیوں ہم پر ظلم کیا جائے گا؟ یاد رکھیں کہ پیارے جب ظلم ہوگا، نیاز بھائی صحیح بتا رہے تھے، اس مائک نے پورا گلا اور زبان تک خشک کر دیا۔ لوگوں آپ کے بچے ان ظالموں کا مقابلہ کر سکیں اور انہیں بتا سکیں اسلام کو مٹھانے کی کوشش مت کرو، ہم وہی کریں گے۔ یاد رکھو لوگوں، ہم جس زمین پہ رہتے ہیں وہاں سے محبت کرتے ہیں، اور محبت ہی کا نتیجہ ہے سب سے زیادہ ہم نے قربانیاں دی ہے، شہادتیں ہم نے دی ہے، جانوں کے نذرانے ہم نے دیے ہیں۔ ہمیں اس زمین سے اس مٹی سے محبت ہے، اور مدرسے بھی ہمیں یہی سبق پڑھاتے ہیں۔ لیکن محبت کا کیا مطلب؟ محبت کا کیا مطلب؟ اپنی ماں سے کیا محبت نہیں ہوتی تو کیا ماں کے سامنے سجدہ کرنے لگے؟ نہیں، زمین سے مٹی سے محبت ہے، محبت الگ چیز ہے، سجدہ الگ چیز ہے، پوجا الگ چیز ہے۔ ہم اس ملک کی عزت کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن پوجا صرف اپنے خالق کی کریں گے، پوجا صرف اپنے مالک کی کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ محبت سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پڑھیے ایک بار کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، دین سے قریب ہوئیے، علماء کے قریب بیٹھیے، دین سیکھیے تاکہ آپ کو حق سمجھ میں آئے، باطل سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔